السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین۔ کیا حال چال ہے میری پیاری بہنوں کے، میری شہزادی بہنیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو خوش رکھے اپنے گھروں میں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے اور ایمان کو مضبوط کرے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی کو اللہ تعالیٰ آسان کرے۔ ایمان کی مضبوطی سے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ باہر کے طوفان جو ہوتے ہیں نا، وہ اس اطمینان کو اور وہ جو خوشی دل کے اندر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور اللہ سے محبت کی، اس وجہ سے باہر کے طوفان جو ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے اندر کے چین کو لوٹ نہیں سکتے، چوری نہیں کر سکتے، چھین نہیں سکتے۔ وہ اطمینان ادھر ہی رہتا ہے، کچھ بھی ہو جائے اللہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہی میں نے جانا ہے، میں نے اکیلے ہی جانا ہے، میں نے اپنی کوشش اللہ کو دکھانی ہے، رزلٹ میرے ہاتھ میں نہیں تھا، میرا رب بہت رحمان اور رحیم ہے۔ جیسے ایک بدو نے نہیں کہا تھا، پوچھا تھا کس نے فیصلہ کرنا ہے قیامت کے دن، تو کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ اس نے کہا اللہ اکبر، پھر تو میں کامیاب ہو گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو ضرور میں کامیاب ہو جاؤں گا، کیونکہ بندوں کے ہاتھ میں ہو تو بندے مار دیتے ہیں، بندے صحیح فیصلہ نہیں کرتے، وہ دلوں کا حال نہیں جانتے، وہ مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ مس انڈرسٹینڈ نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اندر باہر کو جانتا ہے۔ الحمدللہ اگر کسی کی نیکی کی نیت ہو اور وہ کوئی بات کہتا ہے اور دوسرے بندے نے مس انڈرسٹینڈ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے تو جان لیا نا، اللہ تعالیٰ نے نیکی دیکھ لی۔ اچھا، اب میں اپنا سبق پڑھ رہی تھی تو میں نے کہا آج کل جو ہے نا بڑا فتنے کا دور ہے، ہر طرف سے کسی نہ کسی کو نا، کسی کو ہسبینڈ کی طرف سے آزمائش آئی ہوئی ہے، خدا نخواستہ کسی کو بچوں کی طرف سے آزمائش آئی ہوئی ہے، کسی کو رشتہ داروں کی طرف سے آزمائش آئی ہوئی ہے، کسی کو مال کی طرف سے آزمائش آئی ہوئی ہے، کسی کو ایمان کی طرف سے آزمائش آئی ہوئی ہے، استغفر اللہ العظیم۔ لیکن ان سب کا علاج قرآن کے اندر ہے۔ دس از امیزنگ، دس از اے میریکل آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اس کا علاج قرآن کے اندر ہے۔ ہم باہر ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور اگر ہم پڑھنا شروع کریں تو ہمیں پتہ چل جائے۔ تو سورہ یوسف میں پڑھ رہی تھی اور میں نے دیکھا کہ میں پڑھ رہی تھی تو وہ جو بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی زیادہ ہمارے ابو کا فیورٹ ہیں، یہ اور یوسف اور اس کا بھائی، اور ہم اتنے اسٹرانگ ہیں، ہمارا گروپ اتنا بڑا ہے، ہم بھائی، اور ہمارے ابو تو بالکل ہی غلطی پر ہیں۔ اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ، آج کل کے زمانے کے بچے، یہ کون سا زمانہ تھا یہ کہ جب بچے اپنے ماں باپ کو مس انڈرسٹینڈ کر رہے تھے، جب کہ باپ ایک بہت زبردست قسم کا پیغمبر، سبحان اللہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کتنے پہنچے ہوئے پیغمبر، کتنے خوبصورت پرسنالٹی، کتنے نرم دل، کتنے نرم مزاج، کتنے انصاف والے ہوں گے، لیکن ان کے بچے ان کو مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اور اپنی غلطی کو نہیں دیکھ رہے۔ اب میں آگے پڑھ رہی تھی کہانی کو کہ یہ قصہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احسن القصص ہے، وہ خوبصورت ترین قصہ ہے کہ جب حضرت یعقوب نے ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ اس لیے نہیں بھیجتا، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس کو کوئی بھیڑیا ہی نہ کھا جائے۔ وہ اتنے سست تھے کہ انہوں نے کہانی بھی بھیڑیے کی بنائی، سوچنے کا بھی انہوں نے تکلیف نہیں کی کہ کچھ اور کہانی بنا لیں، جب یوسف کو پھینک کر آئیں گے تو کوئی اور کہانی بنا لیں۔ وہی ورڈ یوز کیا، وہ اس کو بھیڑیا کہا گیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ کاموں میں بھی اتنے ہی سست ہوں جتنے آئیڈیاز کے بارے میں سست تھے۔ تو یعنی کچھ بچے اپنی غلطی کو نہیں دیکھتے، اور وہ ماں باپ، جب ظاہر ہے ماں باپ ڈیفینیٹلی جب کوئی ایک بچہ اچھا کام کرتا ہے تو اس کی تعریف کریں گے کہ نہیں، اس کو اپریشیٹ کریں گے، ظاہر ہے جو نیک ہوگا، جو ایکٹیو ہوگا، جو ہیلپ فل ہوگا، اس کی تعریف تو ہوگی۔ تو بچے یہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ ہماری غلطی کیا ہے، کیا ہم سست ہیں، کیا ہم نالائق ہیں، کیا ہم زیادتی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، بدلحاظی کرتے ہیں، جو کام ہمیں دیا جاتا ہے وہ نہیں کرتے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے، وہ ماں باپ کے رویے کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور ماں باپ کو الزام دیتے ہیں۔ لیکن سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اتنا بڑا سبق ملتا ہے کہ
انہوں نے حضرت یوسف کو جا پھینک آئے اور کہہ دیا کہ فوت ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں یوسف علیہ السلام، اور قمیض بھی لے آئے جھوٹا خون اس پہ لگا کے، صحیح سلامت قمیض، نہ پھٹی ہوئی نہ چری ہوئی، کہ پتہ چلے کہ بھیڑیے نے حملہ کیا تھا، تو ظاہر کہیں نہ کہیں سے تو پھٹے گی نا۔ وہ بالکل صحیح سلامت قمیض ان کی اتار کے اس پہ خون لگا کے لے آئے، تو والد نہیں سمجھے ہوں گے، سب کچھ سمجھ آتی تھی، تو انہوں نے کیا کہا، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، تمہارے اپنے نفسوں نے تمہارے لیے کام آسان بنا دیا کہ تم یوسف کے خلاف تھے، تو میں تو صبر جمیل کروں گا، خوبصورت صبر کروں گا، اور اللہ تعالیٰ مددگار ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ ان بھائیوں کو گھر سے نہیں نکال دیا غصے میں کہ آؤٹ، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم یہ غلطی کرو گے اور کہیں یوسف کو بھیڑیا نہ کھا جائے، اور تم نے وہی کیا، اب میری نظروں سے دور ہو جاؤ اور مجھے پوری زندگی شکل نہ دکھانا، ڈونٹ کم کلوز ٹو می، آئی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو سی یور فیس، ڈیڈ یو ڈو دیٹ؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر نرم ان کی مزاج تھا اور کیسے وہ صبر کرنے والے تھے۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی پرسنالٹی کے بارے میں پتہ چلتا ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ ان کے ساتھ ناانصافی کرتے ہوتے یا فیورٹزم کر رہے ہوتے اپنے دوسرے بچوں کے لیے۔ انہوں نے ان کو بھی ساری زندگی ساتھ رکھا اور ان کے رویے نہیں بدلے، پوری زندگی انہوں نے یہ کہتے رہے کہ ان کے تو دماغ چل گیا ہے کہ یہ یوسف کو بھولتے ہی نہیں، اتنا زمانہ گزر گیا ہے، اپنی آنکھیں ہی خالی کر لیں گے۔ یعنی یہ باتیں وہ ساری زندگی سنتے رہے جب تک کہ یوسف علیہ السلام 40 سالوں کے، یعنی کافی سارے سال گزر گئے تھے نا، کہ وہ مصر کے بڑے عہدے پر ہو گئے، اور پھر ان کو پتہ چلا، تب تک ان کا بیہیویئر وہی تھا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو گھر سے نہیں نکالا، ان کو اپنے سے دور نہیں کیا۔ اس میں میری پیاری بہنوں ایک بہت بڑا سبق ہے، اور وہ یہ ہے کہ بچے ہر زمانے میں غلطیاں کرتے ہیں، ہر زمانے میں ماں باپ کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اٹھا کے ان کو شیطان کے ہاتھوں میں بندہ دے دے کہ چلو تم نے میرے ساتھ غلطی کیا تو چلو اب پورے کے پورے شیطان کے ہاتھ میں چلے جاؤ، ابھی میرے ساتھ تھے تو چلو میں تھوڑی سی کریکشن کرتی تھی، لیکن اب تم نے یہ غلطی کر دی، اب تم پورے شیطان کے پاس چلے جاؤ اور جو غلط کام ہو سکتا ہے کرو۔ نہیں، بچے جب آپ کو ناراض بھی کریں، جب غلطی بھی کریں، تو آپ ان کو دعا دیں، آپ ان کے کامیابی کے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ان کو دعا دیں، ان سے محبت اور زیادہ کر دیں، ان کو لاڈ دیں، ان کو خوشی دیں، کیونکہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بچے زیادتی کرتے ہیں، لیکن اگر ماں باپ بھی ناراض ہو جائیں تو پھر بہت خرابی ہو جاتی ہے، اور اگر ماں باپ ان کو اپنے سے دور کر دیں تو وہ بالکل ہی خراب ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں۔ ہاں، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے جب بچے ایڈلٹس ہوتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، اور اپنی غلطی کو محسوس نہیں کر رہے ہوتے، ماں باپ کے گھر آرام سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو پھر کچھ ایسے خاص ہوتے ہیں وقت کے جب میں کہتی ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو، جب وہ دھمکی دے رہے ہوتے ہیں نا ماں باپ کو، ہم نکل جائیں گے، تو میں کہتی ہوں ہاں تھوڑی دیر کے لیے جانے دیں، ویٹ فار 2-3 days اینڈ دے آر گوئنگ ٹو کم بیک۔ اور اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ وہ واپس آ جاتے ہیں۔ کیونکہ ان کو آٹا روٹی دال کا بھاؤ پتہ چل جاتا ہے کیونکہ باہر لوگ ان کو $1 کے لیے ایسے تنگ کرتے ہیں اور ایسے ان کو اپنی اصلی شکلیں دکھا دیتے ہیں کہ واپس آ کے بچے کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، ایک دن میں $1000 کی چھت کے نیچے رہنا اور سوؤں کے حساب سے ڈالرز کے کھانے کھانا، بے فکر اور بے پرواہ ہو کے گرم کھانے ٹیبل پہ ملنا، صفائی ہو جانا، کپڑے دھل جانا، اس کو تو کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں تھا، لیکن باہر جا کے پتہ چلا کہ اوہ کتنی ساری نعمتیں میں انجوائے کر رہا تھا جو میرے سے چھینی ہیں، اور مجھے اب پتہ چلا کہ وہ نعمتیں ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جب وہ بڑی ایج کے ہوتے ہیں تو پھر ان کو تھوڑی دیر علیحدہ کرنا اچھی بات ہوتی ہے تاکہ ان کو اپنی نعمتوں کا احساس ہو۔ لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کہ لڑکیوں کے معاملے میں ہم نے اپنا رویہ یہ نہیں رکھنا، یہ لڑکوں کی بات ہو رہی ہے۔ لڑکیوں کی حفاظت کرنی ہے، اور چھوٹی ایج کے بچے، ٹین ایجرز اور یا انڈر 20 جو ہوتے ہیں، وہ بہت ہی کچی عمر ہوتی ہے، اس میں انسان کو بچوں کی بہت حفاظت کرنی ہوتی ہے، چاہے وہ کچھ بھی کریں ان کو باہر نہیں پھینکنا ہوتا، ان کو نہیں جانے دیتے۔ کیونکہ باہر اور زیادہ خطرات ہو جائیں گی اور وہ اور زیادہ مصیبت میں پڑ جائیں گے، یا اور زیادہ خدا نخواستہ گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ بچوں کو باہر بھیجتے ہیں جو 20 سے اوپر ہوتے ہیں اور جو ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے، اور جب وہ خود سے ہی دھمکی دیتے ہیں کہ ہم باہر جانا چاہتے ہیں اور ہم انڈیپینڈنٹ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو پھر بندہ کہتا ہے کہ اوکے، یو آر اے بوائے، یو آر اے مین، وہ
ہیو اے لک اف یو کین سروائیو دین سی. ٹھیک ہے نا. لیکن ایک بات ہم کو یاد رکھنی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے میں آپ کو کہانی سناتی ہوں, میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی ہے, پر اینی ویز ایک ہرن دریا کے ایک سائڈ پہ کھڑا تھا اور ایک زرافہ یعنی جراف دوسری طرف پہ کھڑا تھا. تو ہرن نے پوچھا جراف سے پانی کتنا گہرا ہے؟ اس نے کہا گھٹنوں جتنا ہے. تو ہرن نے کہا گھٹنوں جتنا ہے, تو چلو بھائی میں بھی گئی, میں بھی پار کر لوں گی. لیکن وہ جب گئی تو وہ ڈوب گئی, کیونکہ گھٹنے جراف کے گھٹنے جتنا پانی تھا, ہرن کے گھٹنے جتنا پانی نہیں تھا. تو اسی طرح میری پیاری بہنوں, سب لوگوں کے گھر کے مسئلے فرق ہوتے ہیں. یعنی کسی کو کچھ مشورہ دیا جاتا ہے, کسی کو کچھ مشورہ دیا جاتا ہے جو اس کے حالات کے لیے مناسب ہوتا ہے. لیکن ہماری سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم نے صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کے ساتھ ہی رہنا ہے. ہر زمانے میں خراب وقت بھی آتے ہیں, اور بچوں, ہسبینڈز اور یہ سارے جو مسئلے ہم سمجھتے ہیں نا کہ اس دور کے مسئلے ہیں, یہی مسئلے ہر دور میں رہے ہیں, لیکن ایک مختلف شکل میں, مختلف صورت میں, اور لوگوں نے اس کو ڈیل کیا ہے ایمان کے ذریعے سے, اللہ تعالیٰ کی مدد کے ذریعے سے, اللہ پہ توکل کے ذریعے سے. صبح شام کی پروٹیکشن کی دعائیں پڑھیں, اپنے بچوں کے اوپر دعا پڑھ کے پھونکیں, جس وقت وہ گھر سے نکل رہے ہیں ان کو دعا دیں, ان کو دعائیں بھی سکھائیں, گھر میں رقیہ پڑھیں, سورہ بقرہ کی تلاوت کریں. یہ ساری چیزیں ہم نے کرنی ہیں, کیونکہ ہمیں اس سے سکون ملتا ہے, اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن ملتی ہے, اور شیاطین ہمیں کم تنگ کرتے ہیں. لیکن یاد رکھنے کی بات کیا ہے کہ امتحان تو آئیں گے, لیکن ان کا حل کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس نے فیصلہ کرنا ہے, کس نے مدد کرنی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم کس طرح جان سکتے ہیں؟ قرآن کے ذریعے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے ذریعے سے. تو کوشش کریں کہ علم حاصل کریں, اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہماری شامل حال رہی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری گھروں کو اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائے, اور ہماری مشکلوں اور پریشانیوں کو دور کرے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.